اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، جناب کالج جنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج سال اول کی نظم ہلال استقلال پڑھیں گے، جس کے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ عزیز طلباء، حفیظ جلندری ہندوستان کے شہر جلندھر میں 14 جنوری 1900 کو پیدا ہوئے۔ آزادی کے وقت 1947 میں لاہور آ گئے۔ آپ نے تعلیمی اسناد حاصل نہیں کیں، مگر اس کمی کو خود پڑھ کر پورا کیا۔ آپ کو نامور فارسی شاعر مولانا غلام قادر بالکرامی کی اصلاح حاصل رہی۔ آپ نے محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنائی۔ حفیظ جلندری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹر گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ پاکستان کے قومی ترانہ اور شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جلندری 21 دسمبر 1982 کو لاہور، پاکستان میں 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ مینار پاکستان کے سایہ تلے آسودہ خاک ہیں۔ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ عزیز طلباء، خالق ترانہ پاکستان ابو الاسر حفیظ ایک اعلیٰ قسم کے شاعر ہیں۔ آج ہم ان کی نظم ہلال استقلال پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہلال استقلال کا پس منظر کیا ہے؟ پاکستان کو ہندوؤں نے تہ دل سے قبول نہ کیا اور شروع دن ہی سے اس کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ ہر طرح کی سازشوں کے بعد بھارتی فوج نے 6 ستمبر 1965 کو لاہور پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں لاہور کے شہریوں نے فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ 7 ستمبر کو سیالکوٹ محاذ پر بھی شہریوں کی مدد سے دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور سرگودا کے شہینوں نے بھی دشمن کا بھرکس نکال دیا۔ ایم عالم نے ایک جہاز سے دشمن کے 6 جہاز تباہ کر دیے۔ جنگ کے اختتام پر ان تینوں شہروں کی دلیری کے اعتراف میں انہیں ہلال استقلال سے نوازا گیا۔ یہ پرچم دراصل ان گنت قربانیوں اور ہمت و شجاعت کا نشان ہے۔ بقول شاعر، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وطن باقی رہے، یہ زندگی تو آنی جانی ہے، یہی اللہ کے شیروں کا طرز زندگانی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بلگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ عزیز طلباء، ہلال استقلال کا پرچم آپ کے سامنے سلائیڈ کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ پرچم بظاہر تو پاکستان کے پرچم کی تصویر ہے، لیکن اس پرچم میں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا شہر کے نام اردو اور بنگالی زبان میں لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس پرچم میں ہلال استقلال کا نشان بنایا گیا ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں اور استقلال مضبوطی اور ثابت قدمی کو کہتے ہیں۔ گویا شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہلال استقلال کا پرچم مضبوطی اور مستقل مزاجی کی علامت ہے۔ اس نظم کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں مزید معلوم ہوگا کہ ہلال استقلال سے مراد کون سا پرچم ہے، اور شاعر نے اس پرچم کے درپردہ مسلمانوں کی جرأت و بہادری، غازیوں اور شہیدوں کی جواں مردی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اب ہم اس نظم کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں
غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ استقلال کا لفظی مطلب مضبوطی یا مستقل مزاجی، استحکام کا مطلب بھی مضبوطی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہلال استقلال مضبوطی اور مستقل مزاجی کی علامت اور شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وطن کی خاطر جاں کی بازی لگانے والے اور وطن کی خاطر جاں لٹانے والے ہی اس پرچم کی اصل آن شان اور پہچان ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے ہلال استقلال کو شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کا ثمر قرار دیا ہے۔ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو ہلال استقلال 1965 کی جنگ میں سرگودا، سیالکوٹ اور لاہور شہر کے لوگوں کی بہادری اور پامردی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دیا گیا۔ یہ پرچم ہر سال 6 ستمبر کو ان شہروں کے ٹاؤن ہالوں پر لہرایا جاتا ہے، اور اس پرچم کو لہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے جنہوں نے اس وطن کی بقا اور اسلام کے پرچم کی عزت اور آبرو کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو ہلال استقلال بظاہراً تو ایک پاکستانی پرچم ہے، لیکن شاعر دراصل در پردہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ پرچم پاکستان کا پرچم نہیں، یہ پرچم ہلال استقلال کا پرچم نہیں، یہ پرچم اسلام کا وہ پرچم ہے جس کی سربلندی میں کئی شہیدوں اور غازیوں کا خون شامل ہے۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے کئی غازیوں اور کئی شہیدوں نے اپنا خون جگر دیا۔ حضرت خالد بن ولید سے لے کر طارق بن زیاد تک، صلاح الدین ایوبی سے لے کر سلطان محمود غزنوی تک، محمد بن قاسم سے لے کر عزیز بھٹی شہید تک، کئی بہادروں کی قربانیوں کے طفیل یہ پرچم آج سربلند ہے۔ تو شاعر نے در پردہ اس پرچم کی سربلندی، اس کے استحکام اور اس کی مستقل مزاجی میں کئی شہیدوں اور غازیوں کی بہادری کو سلام پیش کیا ہے۔ شاعر ہمیں یہ باور کروانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ ہلال استقلال کا پرچم آج اگر سربلند ہے تو اس کی سربلندی میں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس کی سربلندی کی خاطر کئی لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور کئی غازیوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کر اس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں پھر اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوتی۔ گویا یہ پرچم ان شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ حلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو
فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی خنجر، شاعر نے ہلال استقلال میں چاند کو ہلالی خنجر سے تشبیہ دی ہے۔ ہلال پہلی رات کا چاند ہے۔ انگشت شہادت، شہادت کی انگلی۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ پرتو عکس، فلک آسماں آشکارا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ اس پرچم میں خنجر نما ہلال خدا کی وحدانیت کا مظہر ہے، جبکہ یہ ہلال خالد بن ولید کی تلوار کی شبیہ ہے جو بلندی پر عیاں ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہلال استقلال اللہ کی وحدانیت کا پرتو ہے اور خالد بن ولید جیسے جری بہادروں کی نشانی ہے۔ گویا شاعر نے ہلال استقلال میں موجود چاند کو دو چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایک تو شاعر نے مصرع اولیٰ میں ہلال استقلال میں موجود چاند کو انگشت شہادت سے تشبیہ دی ہے۔ جب ہم نماز میں اتحیات میں شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو اس وقت ہماری انگلی جو ہے وہ قوس یا ہلال جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ شاعر کا خیال آسماں کی وسعتوں کو چھو رہا ہے۔ شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہلال استقلال کا موجود چاند اس بات کا عکاس ہے کہ اس پرچم کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بقول شاعر اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو شاعر یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ یہ پرچم توحید کے ماننے والوں کا پرچم ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا کہ مصداق باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو یہ پرچم میں موجود ہلال دشمنوں اور طاغوتی طاقتوں کے لیے ایک ایسا نشان ہے، یہ ان کو باور کروانا اور بتانا چاہتا ہے کہ اس پرچم کی طرف جو کوئی بھی بری نگاہ سے دیکھے گا، اس کی نگاہیں، اس کی آنکھوں کو نکال لیا جائے گا، اس کے ہاتھوں کو توڑ دیا جائے گا اور اس کی گردن کو سر سے الگ کر دیا جائے گا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے اس پرچم کو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا عکاس قرار دیا ہے۔ شاعر یہ بتانا اور باور کروانا چاہتا ہے اور دشمنوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس پرچم میں موجود ہلال کا چاند دراصل حضرت خالد بن ولید کے جری جذبوں کی پہچان ہے۔ تو جو کوئی بھی اس پرچم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، حضرت خالد بن ولید جیسے کئی جاں نثار اس وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تو گویا یہ پرچم بہادری اور جواں مردی کی علامت اور اللہ کی وحدانیت کا عکاس اور مظہر ہے۔ انگشت شہادت کا نشان دو طرف اشارہ ہے، ایک کلمہ طیبہ اور ایک شق القمر۔ جب شق القمر کا واقعہ ہوا تو کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو گویا اس چیز میں یہ بھی علامت ہے، یہ محمد کے ماننے والوں کا وطن ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا وطن ہے۔ گویا یہ چاند کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے متبادل اشعار: تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قرباں ہو کر
بھر گئے دامن نویدوں کا، نوید خوشخبری کو کہتے ہیں، عطیہ تحفہ، خنجر جیسے چاند والا پرچم شہیدوں کا عطا کردہ قومی انعام ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہماری جھولیاں خوشیوں سے بھر دی ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں شہیدوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آزادی کی حفاظت صرف جرأت مند لوگوں کا شیوا ہے، اور جرأت مند اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر قوم کی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شاعر نے ہلال استقلال میں موجود چاند کو اس ہلال استقلال کے لیے یا ملک پاکستان کے لیے یا اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہیدوں کا پرچم قرار دیا ہے۔ شاعر یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ہلال استقلال میں موجود چاند اس بات کا مظہر اور عکاس ہے کہ جن شہیدوں نے اس وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، خود کو قربان کر کے قوم کے دامن کو آزادی جیسی نعمتوں سے بھر دیا، یہ وطن اور اس وطن کا جھنڈا اسی چیز کا مظہر اور عکاس ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے پہلے شعر کی طرح ہلال استقلال کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس شعر کے متبادل اشعار: وطن کی آبرو پر جان دینا زندگانی ہے، شہید قوم ہو جانا حقیقی کامیابی ہے، شہیدوں کے لہو سے زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں اے ارض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ جس جج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ عزیز طلباء، اب اس نظم کے چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم، اسوہ کردار مردانہ بہادرانہ، شمع ملت دین اسلام کی شمع، سوزش پروانہ پتنگے کا جلنا۔ یہ پرچم بلند پایا کردار حسینی کا عظیم عکس ہے۔ جس طرح پروانہ قندیل پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اسی طرح ملت اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اپنی جان وارنے والے حضرت امام حسین کا یہ پرچم ہے۔ شاعر نے اس شعر میں حضرت امام حسین کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ہلال استقلال کو دراصل کئی شہیدوں کی قربانیوں کا ثمر قرار دیا ہے۔ ہلال استقلال کی سربلندی میں جو سب سے بڑی قربانی ہے وہ اسلام کے بطل جلیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ پرچم حق و باطل کی جنگ کے مرد جلیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جرأتوں کا نشان ہے۔ اس پرچم میں آل رسول کا خون شامل ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ایک پتنگا ایک شمع کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اسی طرح حضرت امام حسین نے پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر کے پرچم اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا، اور اسلام اور حق اور باطل کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا۔ گویا شاعر نے ہلال استقلال کی سربلندی میں حضرت امام حسین کی شہادت کا عکس پیش کیا ہے۔ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ آج ہلال استقلال اونچائی پر لہرا رہا ہے،
تو اس کے لہرانے میں اور اس کے سر بلند ہونے میں کربلا میں دی گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادہ کی جو قربانیاں ہیں ان کا بھی کردار شامل ہے۔ شاعر نے حضرت امام حسین کے کردار کو بہادرانہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت امام حسین کی شہادت حق اور باطل کے درمیان اس جنگ کی عکاس ہے جس میں حق کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتح ہو گئی۔ حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی جس میں حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند ہو گیا اور یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا گیا۔ تو شاعر نے ہلال استقلال کو حضرت امام حسین کی قربانی کا ثمر قرار دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اب بھی چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اور خاک اڑ رہی ہے یزید اور زیاد کی۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ عزیز طلباء، یہ اس نظم کا 5واں شعر ہے۔ آج ہم اس نظم کے پہلے 4 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔